السلام علیکم، میں ہوں اون علی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی سوشل میڈیا پر آپ کی نظر سے وہ وائرل ویڈیوز تو ضرور گزری ہوں گی جس میں جاپان کا کوئی شہر ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹرک جا رہا ہوتا ہے سامان سے لدا ہوا، وہ الٹ جاتا ہے لیکن ٹریفک اسی وقت رک جاتی ہے، لوگ اپنی گاڑیوں سے نکل آتے ہیں، لوگ اپنی موٹر سائیکلوں سے اٹھ جاتے ہیں اور وہ فوراً اس گرے ہوئے سامان کی طرف آتے ہیں، اس کو سمیٹتے ہیں، اس ٹرک ڈرائیور کے حوالے کرتے ہیں اور پھر ہر کوئی اپنے اپنے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ہم اس کو لائک کرتے ہیں، ہم اس کو شیئر کرتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا جیسچر ہے اس قوم کا، اور یہ ہماری شریعت کے بھی عین مطابق ہے۔ اگر آپ کسی کی جان، مال اور آبرو کی پامالی کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ اس کا الٹا اگر آپ کسی کی حفاظت کرتے ہیں جان، مال اور آبرو کی، تو پھر یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن اب میں آپ کو ذرا پاکستان کی طرف لے کر آتا ہوں۔ آج ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے، فیصل آباد کی ہے اور کل کی ویڈیو ہے۔ اس میں ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ ڈرائیور سب سے پہلے اپنی جان بچا کر موقع واردات سے فرار ہو جاتا ہے۔ تو ٹرک کھڑا ہوا ہے اور بالکل اسی جاپنیز سٹائل میں ہماری ٹریفک رک گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹرک میں سامان ہے، لیکن اس ٹرک میں سامان کوئی عام سامان نہیں ہے، اس میں کولڈ ڈرنکس ہیں، اور وہ کولڈ ڈرنکس بھی کوئی عام کولڈ ڈرنکس نہیں ہیں، وہ کافر کولڈ ڈرنکس ہیں، یعنی وہی کولڈ ڈرنکس جن کا ہم نے ایز اے نیشن بائیکاٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب بائی دا وے اس میں میری ایک ویڈیو بھی ہے بائیکاٹ پہ کہ بھائی میرا تو یہ نظریہ ہے نا کہ کوئی کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، جتنا چاہے کرے ایک دن کے لیے ایک چیز کا بائیکاٹ۔ سو اینی ویز، تو وہ کافر کولڈ ڈرنکس پڑے ہوئے ہیں اس ٹرک میں اور مسلمان اس پر ٹوٹ پڑے ہیں، یعنی کسی اور کے سامان پر، کسی کے مال پر مسلمان اپنی موٹر سائیکلیں روک کر بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور کارٹن کے کارٹن اس ٹرک میں سے لوٹ کر لے جا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ایز اے مسلم ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ موریلٹی کی موت ہے یہ، یعنی وہ کسی کا مال ہے بھائی، آپ کسی کا مال نہیں اٹھا سکتے۔ نہیں مطلب انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ یہ آپ میدان جہاد میں ہیں اور یہ سامنے کوئی مال غنیمت تھا جو آپ نے لوٹ لیا اور اب آپ لوٹ کے گھر میں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال سے تو یہ ہوگا کہ یہ لوگ گھر لے کر جائیں گے، اس کی گردن مروڑیں گے، یعنی اس کا ڈھکن اتاریں گے، اس کے بعد اس کو مسلمان کریں گے اور پی جائیں گے۔ دوسری طرف میں آپ کی توجہ کچھ اور واقعات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر پیش آئے اور آج کل وہ بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی پولیس نے کوئی مجرم کسی گھر میں ہو، اس کے پاس اسلحہ ہو، تو پولیس اس گھر میں ریڈ کرتی ہے اور ریڈ کر کے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے اور اسلحہ برآمد کرتی ہے اور اس کو میڈیا کے سامنے پیش کرتی ہے، پریس کانفرنس کرتی ہے کہ ہم نے یہ مجرم پکڑے ہیں، ان کے پاس یہ والا اسلحہ ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ پہ جو ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ پولیس لوگوں کے گھروں میں ریڈ کر رہی ہے ایسے وہ مجرم ہے جیسے، اور ان کے گھر سے اسلحہ برآمد کر رہی ہے، لیکن وہ اسلحہ ہے کیا؟ گوشت۔ جو ہماری کمیونٹی ہے، ہماری جو اقلیتی کمیونٹی ہے، احمدی کمیونٹی، ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ایک سیاسی جماعت کی مدد سے، ان کو ساتھ لے کر پولیس نے اور ایک سیاسی جماعت نے اس کمیونٹی کے گھروں پر چھاپے مارے کہ کہیں اندر گوشت تو نہیں ہے، اور گوشت قبضے میں لے لیا، ان کے جانور قبضے میں لے لیے۔ کسی نے اگر قربانی نہیں کی تھی، ویسے ہی جانور رکھا ہوا تھا، تو وہ بھی قبضے میں لے لیا کہ کہیں یہ قربانی نہ کر لے اس کی۔ لوگوں کی، اس کمیونٹی کے لوگوں کی گاڑیوں پہ چھاپے مارے گئے کہ اندر سے کہیں اندر گوشت تو نہیں ہے ان کے پاس۔ یعنی یہ ہم اپنے ہمسایہ ملک میں تو دیکھتے تھے، اور یہ ہمسایہ ملک میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ، اور ہم اپنے ملک میں جس طرح وہ اقلیتی کمیونٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک میں ایک اور اقلیتی کمیونٹی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے بھائی؟ اور ہماری جو اقلیتیں ہیں ان کی حفاظت تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ آپ ان کے گھروں پہ ریڈ کر رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں، ان سے گوشت لے رہے ہیں۔ اب یہ گوشت کہاں جائے گا؟ مجھے یہ تو بتاؤ پہلے، تمہیں کیا لگتا ہے یہ گوشت ضائع کر دیا جائے گا، تلف کر دیا جائے گا؟ یہ گوشت یہی کھا لیں گے، جو لے گئے ہیں وہی کھا لیں گے، شاید اس گوشت کو مسلمان کر لیں اور پھر اس کو کھا لیں۔ تو خیر، آپ کا فیڈ بیک امپورٹنٹ ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔